رسمی اصطلاحوں میں پڑے بغیر، یہ بحث چھیڑے بغیر کہ پردہ چہرے کے کتنے حصے کا ہے، برقع کیسے اوڑھنا چاہیے، کیسا لباس پہننا چاہیے، آپ کو پردے کی روح سمجھا دوں اور آپ کو بتا دوں کہ آپ کے معاشرے کے لیے، خود آپ کی اپنی خوشیوں کے لیے پردے کی روح کو قائم رکھنا بہت ضروری ہے۔ جب اس قسم کی تعلیم دی جاتی ہے تو بعض بچیاں جو اب تک کسی حد تک آزادی کے ماحول میں نکل چکی ہوتی ہیں، ان پر اس قسم کی تقاریر اور اس قسم کے درس بہت گراں گزرتے ہیں، بہت بوجھل محسوس کرتی ہیں۔ اگر وہ بال خاص انداز کے کٹائے ہوئے ہیں تو مجلس میں بیٹھی اپنے آپ کو اجنبی سے محسوس کرتی ہیں کہ کس مصیبت میں پھنس گئیں۔ اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ یہ باتیں ہونی ہیں تو ہم آتی ہی نہ یہاں۔ جن عورتوں کو بعض اور قسم کے سنگھار پٹار کی عادت پڑ چکی ہوتی ہے، دکھاوے کی عادت پڑ چکی ہے، اپنے جسم کی نمائش کی عادت پڑ چکی ہے، ان پر بھی یہ باتیں بہت گراں گزرتی ہیں اور بڑی مصیبت سے دم ساتھ کر وہ یہ وقت کاٹتی ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، خوب اچھی طرح آپ کو روشن کرنا چاہتا ہوں کہ یہ باتیں ہیں تو مشکل۔ اس قسم کا معاشرہ جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے چاہا ہے کہ آپ میں پیدا ہو، بہت مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے۔ وہ لوگ جو فیصلہ کرتے ہیں کہ ان باتوں کو ہم کلیتاً مان جائیں، وہ اپنے دل پر ایک قسم کی موت وارد کر لیتے ہیں۔ ان کو شروع میں یہ لگتا ہے کہ یہ زندگی چلو ٹھیک ہے، تو یہ تو موت کے مشابہ زندگی ہے، جہاں کوئی بھی دلکشی باقی نہ رہے، کوئی بھی دل میں تموج نہ رہے، ایک خاموش موت کے مشابہ مردہ کسی زندگی۔ لیکن اچھا، اگر اللہ کا حکم ہے تو یہی صحیح۔ ان کے دل بجھ سے جاتے ہیں اور وہ سمجھتی ہیں کہ اسلام ہے بڑا مشکل کام۔ لیکن میں آپ کو ایک اور بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ وسیع نظر سے دیکھیں تو اس مشکل کی زندگی کے نتیجے میں دراصل آپ کے دل کی تسکین اور آخری آسائش ہے۔ اس معاشرے کو قبول کرنا مشکل ہے اور شروع میں بہت مصیبت دکھائی دیتی ہے، مگر ان عورتوں کے لیے یا ان خواتین کے لیے جن کو آزاد معاشرے سے واسطہ پڑ چکا ہو اور اس کی ظاہری لذات سے متاثر ہو چکی ہوں، وہ خواتین جو مختلف پس منظر میں جوان ہوئی ہیں، جن کو شروع ہی سے اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے، جن کو شروع ہی سے عصمت کی قدر و قیمت کا احساس دلایا گیا ہے، ان کے ہاں یہ تعلیم، یہ مضمون اکسانیت کا موجب نہیں بنتا، بلکہ عین ان کے دل کے مطابق ہے۔ ان کو اگر یہ کہا جائے کہ کھلے بندوں پھرو اور ہر قسم کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصے لو، اپنے بال کٹاؤ، اپنی نمائش کرو، تو ان کے لیے وہ عذاب محسوس ہوگا، مصیبت پڑ جائے گی کہ یہ کیا تعلیم ہے۔ بس یاد رکھیں، موسم کے مطابق باتیں ہوا کرتی ہیں۔ آپ کو یہ تعلیم اس لیے مشکل معلوم ہو رہی ہے کہ آپ کے موسم اور ہیں، آپ جس ملک، جس فضا میں سانس لے رہی ہیں، وہاں کا موسم مختلف ہے، اور اس وجہ سے آپ کے دل میں گھٹن محسوس ہوتی ہے کہ کون اس مصیبت میں پڑے۔ لیکن اگر آپ اس تعلیم کو اپنا لیں تو یاد رکھیں، صحیح سکون، سچی جنت اس کے نتیجے میں نصیب ہوگی۔ تصور تو کریں کہ آپ کے مرد آپ کے معاملے میں کلیتاً مطمئن ہوں اور آپ اپنے مردوں کے متعلق کلیتاً مطمئن ہوں، جو آپ ان سے چاہتی ہیں وہ ویسے ہی بنیں، اور جو وہ آپ سے چاہتے ہیں آپ ویسے ہی ہوں، تو دیکھو کیسا اعتماد دلوں میں پیدا ہوتا ہے۔ ایک اور پہلو سے بھی دیکھیں کہ جب آپ کی بچیاں بڑی ہو رہی ہوں اور جوان ہو رہی ہوں تو جس قسم کی آزادی آپ نے اپنے لیے پسند کی تھی، ان کے متعلق کیوں گھبراتی ہیں؟ وہی باتیں جب وہ بچیاں کرتی ہیں تو آپ اس سے گھبرا جاتی ہیں۔ آپ جانتی ہیں کہ ان کی عزت کا سوال ہے، ان کی دائمی خوشی کا سوال ہے۔ آپ جانتی ہیں کہ اگر یہ بے لگام ہو گئیں تو پھر ان کا مستقبل خطرے میں ہے۔
ان کو کبھی بھی چین اور سکون کی گھریلو زندگی نصیب نہیں ہو سکے گی. یہ ہمیشہ دوڑتی پھریں گی. ان کے خامند ہمیشہ ان سے بے اعتمادی کریں گے. نہ ان کو اپنے خامدوں پر اعتماد رہے گا، نہ ان کے خامدوں کو ان پر اعتماد رہے گا، اور یہ گھر جنت نشان نہیں رہے گا، بلکہ ایک ایسا جہنم کا نمونہ بنے گا جہاں نہ عورت کو لطف آئے گا نہ مرد کو لطف آئے گا. دونوں گھر سے ٹکرا کر باہر بھاگیں گے اور اپنی اپنی لذتوں کو باہر تلاش کریں گے. یہ اس کا برعکس مضمون ہے. بس اگر آپ نظر غائر سے دیکھیں، فکر کی آنکھ کھول کر مطالعہ کریں، تو آپ یقیناً اس بات پر مطمئن ہو سکتی ہیں کہ اللہ نے کوئی تعلیم آپ پر بوجھ ڈالنے کے لیے نہیں دی، بلکہ آپ کے بوجھ ہلکے کرنے کے لیے دی ہے. آپ نے جو باہر کی دنیا میں دیکھا ہے یہ اختیار کرنے کے لائق نہیں ہے. آخری تجزیے کی صورت میں خدا تعالیٰ کی تعلیم یہ ہے جو آپ کی جنت کی حفاظت کرتی ہے اور آپ کی سکون اور طمانینت کی ضمانت دیتی ہے. اس سے باہر بے چینی ہے، بے قراری ہے، لذتوں کی تلاش میں ہمتاً دن رات زندگی بسر کرنا ہے، مگر وہ لذتیں ہمیشہ آگے بھاگتی چلی جاتی ہیں، کبھی بھی ہاتھ نہیں آتی. آپ نے اگر اپنے تربیت میں توازن نہ پیدا کیا، اگر نیکی کے ساتھ دل لگانے کا سلیقہ نہ سیکھا، اگر حسن و احسان کے ذریعے لذت حاصل کرنے کا آپ کو طریقہ نہ آیا، تو آپ کی زندگی دنیاوی لذتوں کی تلاش میں ہمیشہ سرگرداں رہے گی. آپ کو کبھی بھی چین نصیب نہیں ہو سکتا. امر واقعہ یہ ہے کہ اسلامی تعلیم کا اگر گہری نظر سے مطالعہ کریں تو آپ یقین کے درجے تک پہنچ سکتی ہیں کہ یہ تعلیم جو مشکل دکھائی دیتی ہے، بالآخر اپنے آخری نتیجے کے طور پر آپ کے لیے ایک جنت پیدا کرنے کی ضامن تعلیم ہے. جو لطف اس تعلیم کے پھل کھانے میں ہے وہ دوسری زندگی کے پھل کھانوں میں نہیں ہے. اسی لیے قرآن کریم نے جنت کی مثال دو قسم کے درختوں سے دی ہے. ایک وہ درخت جس کے متعلق اللہ نے کوئی پابندی نہیں لگائی کہ اس سے پھل نہ کھاؤ، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ جہاں سے چاہو جیسا چاہو پھل کھاؤ. یہ وہ تمام پھل وہ ہیں جو خدا کی رضا کے تابع زندگی بسر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کھلی آزادیاں دی ہیں، یہ بھی کرو وہ بھی کرو، وہ بھی بہت ہیں، وہ کوئی کم تو نہیں ہے. اس دائرے میں رہیں اور اس دائرے میں رہنا سیکھیں تو پھر آپ کو حقیقی لذت سے آشنائی ہوگی، ورنہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ حقیقی لذت اور حقیقی سکون کیا چیز ہے.